شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذیلہ العالی نے روز اول سے ہی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحفظ ختم نبوت پر پہرا دینے کا حق ادا کیا ہے۔ 1984 میں وفاقی شرعی عدالت میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سزا کے حوالے سے جب کیس کی سماعت ہوئی تو اس وقت آپ نے 18 گھنٹے دلائل دے کر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سزا موت کا قانون منظور کرا دیا۔ اسی طرح جب وفاقی شرعی عدالت نے رجم کو غیر شرعی سزا قرار دیا تو شیخ الاسلام مدہ ذیلہ العالی نے اس مسئلے پر 4 روز دلائل دی تو فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنا صادر شدہ فیصلہ جو چھپ گیا تھا اس کو تبدیل کر دیا۔ 1984 میں جب قادیانیوں نے وفاقی شرعی عدالت میں پٹیشن دائر کی کہ ہمیں آئین کے تحت غیر مسلم قرار دیا گیا ہے تو بطور غیر مسلم شہری ہمیں شعائر اسلام یعنی نماز، اذان اور مساجد وغیرہ بنانے کی اجازت دی جائے۔ اس مسئلے پر تمام مکاتب فکر کے علماء نے 15 جولائی 1984 سے 12 اگست 1984 تک دلائل دیے، لیکن جب وہ اپنے دلائل سے عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے تو پھر شیخ الاسلام مدہ ذیلہ العالی جو اس وقت ناروے کے دورے پر تھے ان کو درخواست کی گئی کہ آپ واپس تشریف لا کر عدالت میں دلائل دیں تو پھر آپ نے 6 گھنٹے دلائل دے کر قادیانیوں کی پٹیشن خارج کروائی۔ 1988 میں جب قادیانیوں کے خلیفہ مرزا طاہر نے مباہلے کا چیلنج دیا تو شیخ الاسلام مدہ ذیلہ العالی نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور مینار پاکستان پر مباہلہ کانفرنس منعقد کی جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے شرکت کی، لیکن مرزا طاہر نے راہ فرار اختیار کر کے اپنے جھوٹا ہونے پر مہر ثبت کر دی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذیلہ العالی نے عقیدہ ختم نبوت پر ایک ضخیم کتاب تالیف کی جس میں قرآن و حدیث سے سینکڑوں دلائل دے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو ثابت کیا۔ حالیہ مبارک ثانی کیس پر قاضی فائز عیسیٰ کے متنازع فیصلے سے ملک میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ اس فیصلے سے ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تڑپ اٹھا، لیکن ختم نبوت کا ایشو بڑا حساس اور اہم نوعیت کا معاملہ ہے۔ اس کو بڑی دانائی اور حکمت کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت تھی۔ تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک نے کبھی ایسے حساس ایشوز پر سیاست نہیں کی اور نہ ہی آئندہ کریں گے۔ ہم نے ان ایشوز پر کچھ جماعتوں کی طرح نہ کبھی جلسہ جلوس کیا اور نہ ہی فتویٰ بازی کر کے لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی، بلکہ بڑی حکمت اور دانش مندی کے ساتھ اس حساس مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں کرتے رہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2 کمیٹیاں کام کر رہی تھیں۔ ان دونوں کمیٹیوں میں ہمارے نمائندے شامل تھے۔ پہلی اعلیٰ سطحی کمیٹی چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی تھی، جس میں علامہ ڈاکٹر میر آصف اکبر قادری ناظم اعلیٰ نظام المدارس پاکستان شامل تھے۔ دوسری اسلام آباد میں علماء مشائخ کی کمیٹی تھی۔ علماء مشائخ کمیٹی میں تحریک منہاج القرآن کی نمائندگی ڈاکٹر مفتی میر اشتیاق احمد ایڈوکیٹ نائب صدر تحریک منہاج القرآن اسلام آباد نے کی، جو ایڈوکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی بھی ہیں۔ وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب والی کمیٹی کے اعلیٰ سطحی ریاستی اجلاس میں مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے 3 آراء سامنے آئیں۔ پہلی رائے یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ دوسری رائے یہ تھی کہ اس کیس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش کیا جائے، اور تیسری رائے یہ تھی کہ اس حساس مسئلے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے۔ آئین کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل ایسے فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کر سکتی، وہ صرف انتظامی معاملات کو ڈیل کرتی ہے۔ تیسری رائے یہ تھی کہ اس حساس مسئلے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے، لیکن پارلیمنٹ میں بھی کوئی ایسی مؤثر دینی شخصیت موجود نہیں ہے جس پر تمام مکاتب فکر اتفاق کرتے ہوئے اور جو دیگر پارلیمنٹیرین کو دلائل دے کر قائل بھی کر سکے۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذیلہ العالی سے ان تینوں آراء کے حوالے سے مشاورت کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ مسئلے کی حساسیت کے پیش نظر چیف جسٹس آف پاکستان اپنے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کریں۔ پھر شیخ الاسلام مدہ ذیلہ العالی کے مشورے پر دوبارہ اپیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو مشاورت کے بعد ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کی سربراہی میں کمیٹی ممبران نے چیف جسٹس آف پاکستان سے
2 ملاقاتیں کی اور انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ نظر ثانی اپیل سماعت کے لیے مقرر کریں۔ کافی بحث و مباحثہ کے باوجود انہوں نے بات نہیں مانی، لیکن دوسری ملاقات میں انہوں نے کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے ملک کو ایک بہت بڑے بحران سے بچا لیا۔ اگر وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہ کرتے تو ملک میں انارکی پھیل جاتی، جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا۔